یہاں پر ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ میں حدیث اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح احادیث کون سی ہیں اور غلط احادیث کون سی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ غلط حدیث ہے، اگر میں اور آپ یہ کہیں سنیں یا پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا ممن كان قبلكم مات، کہ تم میں سے پہلا ایک آدمی تھا وہ مر گیا، وليس معه شيء من كتاب اللہ، اور اس نے اللہ کی کتاب قرآن میں سے کوئی چیز یاد نہیں کی تھی، الا تبارک، مگر یہ سورۃ تبارک الذی، فلما وضع في حفرته، جب اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، اتاه الملک، ایک فرشتہ حساب کتاب کرنے کے لیے آیا، فثارت السورۃ فی وجهه، تو وہ سورت جو تھی تبارک الذی وہ فرشتے کے سامنے کھڑی ہو گئی، فقال لها، تو سورت نے کہا، انکی، تو فرشتے نے کہا اس سورت کو، انکی من کتاب اللہ، کہ تم اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ہو، وانا اکرہ مساءتک، اور میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، وانی لا املک لکی ولا لہ ولا لنفسی ضرا ولا نفع، اور میں اپنے لیے، تمہارے لیے اور اس میت کے لیے کسی قسم کا نہ فائدہ رکھ سکتا ہوں نہ اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہوں۔ فَإِنْ أَرَدْتِ هَذَا، اگر تم کوئی چیز چاہتی ہو، اپنی اس میت کا بھلا چاہتی ہو، فَانْطَلِقِي إِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اپنے رب کے پاس جاؤ، فَاشْفَعِي لَهُ، اور اس میت کے لیے شفاعت کرو، فَتَنْطَلِقُ إِلَى الرَّبِّ، تو یہ صورت جو ہے وہ اللہ کے پاس جاتی ہے، فَتَقُولُ، اور کہتی ہے، یا رب، اے رب، إِنَّ فُلَانًا عَمَدَ إِلَيَّ من بین کتابک، کہ تمہارا یہ جو بندہ ہے جو بھی فوت ہوا ہے، اس نے پوری کتاب میں سے مجھے یاد کیا، فتعلمنی، مجھے سیکھا، وتلانی، اور میری تلاوت کرتا تھا، افتحرکہ انت بالنار، تو کیا اب آپ اس کو آگ کا عذاب دیں گے، وتعذبہ وانا فی جوفہ، اور آپ اس کو اس حال میں عذاب دیں گے کہ میں اس کے پیٹ میں ہوں، فإن كنت فاعلا ذلك به فامحنی من کتابک، اگر آپ نے واقعی ہی اس کو عذاب دینا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دیجئے، فیقول، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الا اراکی غضبت، مجھے لگتا ہے کہ تم ناراض ہو گئی ہو، فتقول، پھر صورت کہے گی، وحق لی ان اغضب، اور مجھے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ناراض ہوں، فیقول، پھر اللہ کہیں گے، اذهبی، جاؤ، فقد وهبته لکی وشفعتک فیہ، کہ میں نے تمہاری سفارش جو ہے وہ قبول کر لی، فقال، پھر فرمایا، فتجیء، پھر وہ آئے گی صورت، فیخرج الملک، اور وہ فرشتہ جو ہے قبر سے نکل جائے گا، فیخرج کاسف البال لم یحل منہ بشیء، پھر وہ نامراد ہو کر قبر سے نکل جائے گا، قال، پھر فرمایا، فتجیء، پھر وہ صورت آئے گی، فتضع فاها علی فیہ، اپنا جو منہ ہے وہ صورت اس میت کے منہ پہ رکھ دے گی، فتقول، وہ کہے گی، مرحبا بهذا الفم، کہ خوش آمدید اس منہ کو، فربما تلانی، کہ کبھی تو میری تلاوت کرتا تھا، ومرحبا بهذا صدری، اور خوش آمدید ہو اس سینے کو جس میں اس نے مجھے حفظ کیا تھا، ومرحبا بهاتین القدمین، اور خوش آمدید ان دو قدموں کو، فربما قامتا بی، کہ کبھی کبھار تو تہجد میں، نماز میں کھڑا ہو کر میری تلاوت کرتا تھا، وتؤنسه فی قبرہ مخافۃ الوحشۃ علیہ، اور اب وہ صورت کیا کرے گی، قبر کے اندر اس کا دل لگائے گی، اس کو کمپنی دے گی کیونکہ وہ وہاں پر اکیلا ہے، فقال، اور راوی فرماتے ہیں، فلما حدث بهذا رسول اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں سنائی، لم يبق صغیر ولا کبیر ولا حر ولا عبد الا تعلمها، کہ ہر چھوٹے بچے نے، ہر بڑے نے، ہر آزاد نے، ہر غلام نے اس صورت کو یاد کر لیا، وسماها رسول اللہ المنجیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجات دینے والے کا نام دیا۔ لیکن محدثین رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے، یہ جو حدیث ہے یہ منکر ہے، اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا، لیکن جو صحیح فضائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو یہاں تک تو اس کے فضائل ختم ہو گئے۔ اب کرنا کیا ہے، مجھے اور آپ کو یہ عزم کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس صورت کو سیکھیں گے، ہو سکے تو اس کو یاد کریں گے، حفظ کریں گے، اور انشاءاللہ ہر رات سونے سے پہلے جو ہے اس صورت کی تلاوت کر کے سویا کریں گے، انشاءاللہ یہ میرا بھی ارادہ ہے، نیت ہے، آپ سب بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں، اس کو یاد کریں، اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب آتے ہیں اپنی صورت کی طرف۔